معلوم نہیں ہے، حالانکہ وہ غریب اور مسکین ہے، اور وہی اسی طریقے سے 1000 روپے آپ نے اپنے خاندان میں کسی غریب کو دیے، مثال کے طور پر آپ کی ہماری بہن بیوہ ہے اس کو دے دیے ہیں، پھوپھی بیوہ ہے اس کو دے دیے ہیں، پھوپھی غریب ہے اس کو دے دیے ہیں، بھائی غریب ہے، بھتیجے غریب ہے اس کو دے دیے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل الصدقہ، سب سے بہترین صدقہ ہے، کیونکہ اس کا دوہرا اجر ہے، ایک تو صدقے کا اجر ہے، دوسرا صلہ رحمی کا ہے۔ دیکھو کس طریقے سے ایک نظام کو مضبوط کرنے کے لیے، خاندان کو مضبوط کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، شریعت نے یہ چیزیں بیان کی ہیں، اور مزید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا ہی نہیں، اس نظام کو، اس انتظام کو مضبوط کرنے کے لیے اگر کوئی ایک آپ سے بغاوت کر رہا ہے، آپ کا رشتہ دار ہے لیکن غریب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ افضل الصدقہ علی ذی رحم الکاشف، سب سے بہترین صدقہ ہے جو ایسے رشتہ دار کو دیا جائے جو ہم سے نفرت کرتا ہے، ہماری برائی کرتا ہے، ہم دے سکتے ہیں ایسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا سب سے بہترین صدقہ ہے، یہ اس وجہ سے کہ تاکہ وہ خاندان ہے جو ایک نظام ہے، وہ نظام میں انتشار پیدا نہ ہو، اصلاح ہوتی رہے۔ لہذا یہی نظام اللہ رب العالمین نے انسان کی تخلیق میں ہے، یعنی کس طریقے سے یہ پوری کائنات ایک نظم کے ساتھ چل رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ایک دوسری جگہ فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو ایک چنی ہوئی مٹی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد میں یہ پورا نظم بیان کیا، انسان کس طریقے سے ماں کے پیٹ میں بڑھتے 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 ایک مکمل انسان بنتا ہے، پوری تنظیم اللہ رب العالمین نے بیان کی۔ فرمایا ثم جعلناها نطفة في قرار مکین، پھر ہم نے ایک نطفہ جو پانی کا ایک قطرہ ہوتا ہے اس کو ہم نے قرار مکین، مضبوط جگہ میں رکھا، رحم مادر میں رکھا، رحم مادر میں جا کر یہ نطفہ کس میں بنتا ہے؟ ثم خلقنا النطفة علقة، ہم نے اس کو خون کا لوتھڑا بنا دیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اس کے بعد میں یہ بوٹی بنا دی گئی، مضغہ بنا دیا گیا، مضغہ کو اس کے بعد میں ہڈی بنا دیا گیا، اور پھر ہڈی پر اللہ رب العالمین نے کیا؟ گوشت چڑھایا، اس کے بعد میں یہ خوبصورت سا انسان ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ رب العالمین کن فیکون ہو سکتا، اگر کہتا اللہ رب العالمین انسان بن جا تو بالکل سب کے سامنے انسان بن سکتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کا ایک نظم ہے، ایک ضبط ہے۔ ٹھیک اسی طریقے سے کسی بھی چیز کو چلانے اور کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے انتظام اور نظم و ضبط خاندان میں، گھر میں، جماعت میں، جمعیت میں، مسجد میں ہونا ضروری ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص، ہم نے امام رکھا ہے اور کوئی بھی شخص ہماری مسجد میں امام کو گالی دے کر چلا جائے، ہمارا کوئی نظم و ضبط نہ ہو، اللہ کی قسم ہماری مسجد میں کوئی آنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ ہمارے یہاں پر ایک نظم ہو، ایک تنظیم ہو، ایک ضبط ہو، ایک نظم و نسق ہے کہ پورا وہ ہو کہ یہ فلاں فلاں شخص ہے، مسجد کا ذمہ دار ہے، اگر امام صاحب سے کوئی غلطی ہے یا امام صاحب کے تعلق سے کوئی خطا دیکھی آپ نے تو آپ ذمہ دار کو آگاہ کریں، ذمہ دار ہم اپنے گھروں میں یہ تنظیم لاگو کریں، یہ نظم و ضبط لائیں، ہم اپنے خاندانوں میں، اپنے بچوں میں، اپنے گھروں میں تنظیمی یہ امور پہ بنائیے۔ انسان کی تخلیق ایک تنظیم کے ساتھ ہوئی ہے، یہ تنظیم چیونٹیوں میں پائی جاتی ہے، یہ تنظیم مدھو مکھیوں میں پائی جاتی ہے، شہد کی مکھیوں میں پائی جاتی ہے، یہ تنظیم تقریباً مخلوقات میں پائی جاتی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ اسی طریقے کی تنظیم ہم اپنے یہاں پر پیدا کریں۔ جس طریقے سے ہم الیکشن لڑتے ہیں تو اس میں ہم ایک ٹیم ورک کرتے ہیں، تنظیم بناتے ہیں کہ فلاں شخص کے پاس جائے گا، اس سے باتیں کرے گا، اسے کنوینس کر کے اپنے میں شامل کرے گا۔ اگر کوئی سرپنچ ہے اور وہ تنظیم نہ بنائے، اپنے لوگوں کو یہ کام نہ سونپے، اللہ کی قسم وہ جیت نہیں سکتا ہے۔ اس کا دماغ چلتا ہے کہ یہ شخص اس شخص سے بات کرنے کے لیے زیادہ مناسب رہے گا۔ تو تنظیم، یہ اصول اور تنظیم اصول کسی بھی کام کو کم وقت میں حاصل کرنے کے لیے بہت اسی طریقے کی کوشش کی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمارے تمام مکاتب کو، جو ہمارے مکاتب چل رہے ہیں، ان مکاتب کو نظم اور ضبط کے ساتھ چلانے کی ہمیں توفیق ہدایت عطا نصیب فرمائے، کیونکہ اب ہمارے پاس بہت بڑا چیلنج ہے۔ علماء ہند نے، جنہیں جماعت تبلیغ کہا جاتا ہے، علماء ہند نے مکاتب کا جال بچھا دیا۔ آنے والے وقت میں ہماری گاؤں کی ذمہ داریاں سنبھالے گی، ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کی صحیح طریقے سے تعلیم و تربیت پر دھیان دیں،
جس طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب نے تعلیم و تربیت پر دھیان دی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں کتاب